أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا کیا اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی 10، 11، 12 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 10، 11، 12، 13 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ دونوں جماعت میں سے پہلی جماعت جس کو قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، اور یہ جماعت بہت ہی خطرناک، اسلام کے نام لینے کے بعد دل کے اندر کفر اور نفاق اور اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے میں صرف آپ کو ایک دشمن سے سابقہ تھا، اور وہ دشمن کون تھا؟ کافر اور مشرکین تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کئی دشمنوں سے سابقہ پڑا، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، اور ایک چھپا ہوا جو دشمن تھا وہ منافق، جس کو مارے آستین کہتے ہیں، آستین کا سانپ، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والا حال تھا۔ یہ منافق لوگ مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، اور یہ لوگ زبان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر یہ لوگ اسلام کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کافروں سے، مشرکوں سے ساز بات کرتے رہتے تھے، خط و کتابت کرتے رہتے تھے، کافروں کو، مشرکوں کو بھڑکاتے تھے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے ان کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، تمہارا تعاون کریں گے ہتھیاروں سے۔ تو اس طریقے سے یہ جماعت جو ہے مدینے میں منافقوں کی تھی، یہ بہت ہی خطرناک قسم کی جماعت تھی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے پہچاننا مشکل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے حالات سے واقف کرا دیا تھا۔ یہ منافق لوگ مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، اور یہ جب کہیں لڑائی جھگڑے مسلمانوں کا کسی لڑائی جھگڑے میں جب مسلمان شریک ہوتے تھے اور جنگ میں شریک ہوتے تھے اور مسلمانوں کو ان تکالیف سے یہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے اور تکلیف سے خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی۔ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو یہ پریشان ہو جاتے تھے، ایسا پریشان ہوتے تھے جیسا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ تو
مسلمانوں کو اگر کسی جنگ میں فتح ملی اور مال غنیمت ملا تو یہ لوگ آ کر کے مسلمانوں کے سامنے خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ بھی لڑائی میں شریک تھے، ہم نے بھی تمہارا ساتھ دیا، تمہاری غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے، ہماری بھی شرکت ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور بغاوتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس جماعت کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جو ملے جلے رہتے تھے لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو گھبرا جاتے تھے اور ایسا گھبراتے تھے جیسا اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ دوسری جماعت کا تذکرہ کیا کافروں اور مشرکوں کا۔ کافر اور مشرک لوگ مسلمانوں کو ورغلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیا، تم آخرت کے ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہو، ان کی تم نے اطاعت کی ہے، آخرت کیا ہے؟ مسلمانوں سے کہتے تھے، مسلمانوں کو ورغلاتے تھے آخرت کیا ہے، آخرت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یقین آخرت پر ہے، نبی پر ہے اور رسالت پر ہے، لیکن ان مشرکوں کا عقیدہ آخرت پر نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ لوگ کہتے تھے کہ تم کیا آخرت لیے پھرتے ہو، خدا نہ خواستہ اگر آخرت میں تمہارے کسی گناہ پر اور تمہارے کسی جرم پر، پہلے تو آخرت ہے ہی نہیں، لیکن اگر آخرت میں تمہارے تعلق سے کوئی حساب کتاب ہو گیا، تمہاری پکڑ ہو گئی، تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، ہم جو ہے تمہارا تعاون کریں گے اگر آخرت میں حساب کتاب ہوا تو۔ اور آخرت تو ہے ہی نہیں، اور ہے اگر تو ایسا ہم کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آخرت ایسا مرحلہ ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے وہ کتنا ہی عزیز و اقارب ہو، ماں ہو، باپ ہو، رشتے دار ہو۔ قرآن کے اندر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، سورہ عبس کے اندر بھی بیان کیا ہے اور بھی دوسری جگہ بیان کیا۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ تو دینا دور کی بات، خود اپنی فکروں میں آدمی لگا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جو نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ اس کی نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اور اس کی وجہ سے جو راہ راست پر آ گئے اور اس نے نیکی کا کام کیا ہے تو ان تمام نیک کام کرنے والوں کا ثواب اس ایک آدمی کو ملے گا جس کی وجہ سے راہ راست پر جتنے لوگ آئے ہیں۔ تو اسے نتیجہ یہ نکلا، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جس نے نیکی کی بنیاد ڈالی اور اس نیکی کو فروغ دیا تو اس نیکی پر جتنے لوگوں نے لبیک کہا اور جتنے لوگوں نے وہ نیکیاں کی تو ان نیکیوں میں تمام لوگوں کو جتنی نیکیاں ملی اکٹھا اس نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک آسان مثال دیتا ہوں، یہ ہزاری مسجد ہے۔ ہزاری مسجد جس نے بنیاد رکھی ہے یہ مسجد قیامت تک رہے گی، جب تک اس مسجد میں اذان ہوتی رہے گی، نماز ہوتی رہے گی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی رہے گی، نیکیاں ہوتی رہیں گی۔ اس مسجد میں بنیاد رکھنے والے، مسجد بنانے والے اور مسجد میں کار خیر میں، اس کار خیر میں حصہ دینے والے، جب تک اس میں جو نیکیاں ہوتی رہیں گی تمام نیکیوں کا ثواب مسجد کی بنیاد، مسجد بنانے والے، مسجد میں حصہ دینے والوں کو ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی نے برائی کی بنیاد رکھی، مثال کے طور پر کسی نے سنیما ٹاکیز بنا دیا، تو جتنے لوگ سنیما ٹاکیز میں فلم دیکھنے آئیں گے، جتنے لوگوں کو انفرادی طور پر گناہ ملے گا وہ تمام گناہ سنیما ٹاکیز بنانے والوں کو یکجا ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھیے کہ نیکی کی بنیاد رکھنے والوں کو تمام لوگوں کی نیکیوں کو جو اکٹھا کر کے اس کو دیا جائے گا، اور برائی کرنے والوں کی برائیاں جس نے بنیاد رکھی ہے اس کی برائی اس کو تمام یکجا کر کے اس کو دی جائیں گی۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے قتل کی بنیاد رکھی، مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا اپنے بھائی کو، ہاروت اور ماروت، حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا۔ حابیل اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو اب دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے تمام لوگوں کے قتل کا ثواب جو کرے گا اس کو انفرادی قتل کا گناہ ملے گا، لیکن جتنے بھی قتل ہوں گے
ان تمام قتل کرنے والوں کے گناہوں کو یکجا کر کے قابیل کے سر پر تھوپا جائے گا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتلوں کا گناہ سب کا مجرم کون ہوگا؟ حابیل ہوگا، کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے قابیل نے رکھی، قابیل نے جو ہے قتل کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، تو اس طریقے سے قابیل کو قتل کا گناہ ملتا رہے گا۔ اسی پر قیاس آپ کر دیجئے، جتنے گناہوں کی بنیاد رکھی جائے گی اور اس گناہ پر جتنے لوگ بھی شریک ہوں گے تمام لوگوں کو انفرادی گناہ ملے گا، لیکن جس نے بنیاد رکھی ہے اس گناہ کی جتنی بھی اجتماعی گناہ ہوں گے ان گناہوں کا تمام بوجھ گناہ رکھنے والوں کے سر پر رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے بھی سوال ہوگا جس نے گناہوں کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ کے اندر شریک ہوئے ان گناہوں کا بوجھ بھی گناہ کی بنیاد رکھنے والوں کے سر پر رکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہم نہ کرے جس سے گناہوں کی بنیاد پڑے اور وہ گناہ کرنے کا بوجھ ہمارے سر پر آ جائے۔ یہ کوشش کرے کہ کوئی نیک کام کرے، نیک کام کی بنیاد رکھے، نیک کام میں حصہ لے، تاکہ وہ کام ہوتا رہے اور اس کا ثواب بھی ہم کو ہمیشہ ملتا رہے۔ جس مثال کے طور پر علم دین ہے یا کوئی کار خیر ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی درخت لگا دیا، کوئی مسافر خانہ یا کنواں کھدوا دیا یا کوئی نلکا لگا دیا جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، جب تک اس مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا جب تک اس کا ثواب وہ بنیاد اور وہ نیک کام کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیک کام کی ہی بنیاد رکھیں، نیک کام ہی کرنے کی کوشش کریں، کسی برے کام کی بنیاد رکھنے کی کوشش نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کا گناہ بھی اس کو ملے اور جتنے لوگ گناہ میں شریک ہو اس کا گناہ بھی اس کو ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔